اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں ملک کے اس وقت سب سے بڑے مدعے پر۔ حالانکہ مدعا نہیں ہے مگر اس ملک میں مدعے بنائے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں تاکہ اصل مدعوں سے دھیان ہٹایا جائے۔ چلیے آئیے، ابھی اس وقت مدارس کے تحفظ کو لے کر بات چل رہی ہے، کیونکہ مدارس کے دشمنوں نے مدارس کو ٹارگٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ آسام میں 1 مہینے میں 4 مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، یعنی 4 مدرسے BJP سرکار نے آسام میں بلڈوزر چلا کر گرا دیے ہیں۔ اور اب جناب اتر پردیش کی یوگی سرکار یعنی BJP سرکار کی گھٹیا اور نیچ نیت بھی سامنے آ رہی ہے، اور یوگی سرکار نے مدرسوں کے سروے کرانے کی بات کی ہے، جس کو لے کر اب ڈیبیٹ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اور مدارس کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء کا ایک پروگرام بھی گزشتہ کل دلی میں بڑا پروگرام جمعیت علماء کا ہوا ہے، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، دارالعلوم دیوبند کے مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب، وقف دیوبند کے مولانا مفتی سفیان قاسمی صاحب، یہ تمام حضرات موجود تھے۔ اور کون کون تھے گزشتہ کل کے کانفرنس میں، یہ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، گزشتہ کل ہنگامی طور پر دلی میں جمعیت علماء نے ایک پروگرام منعقد کیا، ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں خبریں آ رہی ہے کہ 150 مدرسوں کے ذمہ داران نے شرکت کی اس اجلاس میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سروے کا جو حکم آیا ہے، یوگی سرکار کا، BJP سرکار کا جو سروے کا حکم آیا ہے، اس پر ذمہ داران میں شدید بے چینی نظر آئی ہے۔ یعنی تمام علماء اور مدارس کے تمام ذمہ داران یوگی سرکار کے، BJP UP سرکار کے اس حکم پر سب میں بے چینی ہے، اور سب کی باتوں کا خلاصہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یوگی کی نیت پر سب کو شک ہے، یعنی BJP کی نیت پر شک ہے، اور BJP کی نیت میں تو پھترے ہی پھترے ہیں۔ یوگی کی نیت کیا ہو سکتی ہے، کیا مکاری ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ میں مدارس کو چھیڑخانی کی کیا نیت ہے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ میں چھوٹا سا عالم ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے BJP گھٹیا اور نیچ کام کر رہی ہے تاکہ اصل مدوں سے دھیان ہٹایا جائے۔ رام مندر اور بابری مسجد سے بہت ساری روٹی مل گئی، روزی روٹی مل گئی، دکان چل گئی، پارٹی چل گئی، UP جیت گئے۔ اب سارے مندر اور مسجد کے مدے ختم ہو گئے تو BJP گھٹیا اور نیچ حرکت کر کے مدارس کو نشانہ اور ٹارگٹ بنا کر ہندوتوا ٹولے اور سنگی پریوار کو خوش کر کے 2024 کا الیکشن جیتنا چاہتی ہے، اتنا تو میں سمجھ رہا ہوں۔ جی ہاں، تو BJP کی نیت
کبھی مسلمانوں کے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اور بی جے پی نے یہ اعلان کیا ہے, یوگی نے یہ اعلان کیا ہے, اور اتر پردیش کی سرکار نے مدرسوں کے سروے کا اعلان کیا ہے. اس لیے تمام علماء شک میں پڑ گئے ہیں کہ بی جے پی نے یہ اعلان کیا ہے تو یقیناً کوئی شرارت ہوگی, یقیناً کوئی گھٹیا حرکت ہوگی. مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ یہ مدارس کی ہسٹری سب جانتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری سب کے سامنے ہے کہ ملک کو آزادی دلانے کے لیے سب سے بڑا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو مدرسوں نے ادا کیا ہے. مدرسے ملک کی آزادی کے لیے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, اور 1857 کی جب جنگ ہم ہار گئے تو انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین اور سوتنتر سینانیوں کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مدرسے ملک پر ایک بہت بڑا احسان ہے ان مدرسوں کا. لیکن یہ شریر حکومت, یہ شریر پارٹی اس وقت مدرسوں کو ٹارگٹ کر کے آسام میں جو نیچ حرکت ہوئی ہے وہی نظر آ رہا ہے. اس لیے ملک کے علماء بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے ہنگامی طور پر باقاعدہ گزشتہ کل دلی میں ایک میٹنگ لی. مولانا ارشد مدنی نے اس میٹنگ میں کہا, مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مدارس حاشیے پر رہنے والے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. یعنی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ حکومت سن لے اس بات کو کہ جو غریب بچے ہیں, جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, جو پڑھ نہیں سکتے تھے, ان مدرسوں کا احسان ہے کہ یہ مدرسے ہزاروں لاکھوں غریب بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, شکشا دے رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور ان کو فری میں پڑھا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مدرسے ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور جہالت کو ختم کر رہے ہیں. اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو یہ لاکھوں غریب بچے کہاں جائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جب ان کو تعلیم نہیں ملے گی, جب وہ پڑھ نہیں سکتے, جب وہ فیس نہیں بھر سکتے ہیں, ویسے بھی تم نے مہنگائی تو بڑھا دیا ہے, یہ غریب بچے اگر فیس نہیں بھر سکتے, پڑھ نہیں سکتے ہیں, تو یہ بچے غلط راستوں پر جائیں گے. ملک میں کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ مدارس حاشیے پر رہنے والے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. لیکن اب موجودہ حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کو جیتنے کے لیے گھٹیا اور نیچ حرکت کر رہی ہے, اور مدارس کا سروے کرا کر علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی نیتوں پر شک ہے. مولانا ارشد مدنی نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ فرقہ پرستوں کی آنکھوں کے کانٹے ہیں یہ مدرسے, یعنی ان کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی نیتوں کو سمجھنا چاہیے, اور مدارس کے نظام کو درست کرنے کی بات بھی گزشتہ کل کہی گئی. یعنی ان تمام علماء نے, چاہے مولانا محمود مدنی ہو, ارشد رشیدی ہو, مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی ہو, یا مولانا ارشد مدنی ہو, ان تمام لوگوں نے مدارس کے ذمہ داروں کو یہ بھی کہا کہ اپنے نظام کو درست کر لیں, اگر کوئی خامی کوئی غلطی ہے اس کو درست کر لے. مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ مدارس کے اندرونی نظام کو درست کرنے پر ہمیں غور کرنا چاہیے, خاص طور سے دارالاقامہ, یعنی جہاں ہم بچوں کو رکھتے ہیں, بچے قیام کرتے ہیں, اس بورڈنگ کے ہاسٹل کے سسٹم کو ہم صحیح کریں. تو کل ملا کے میں آپ کو بتاؤں کہ تمام اداروں کے ذمہ داران شامل تھے. دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مولانا عتیق احمد بستوی نے کہا کہ سروے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہے یہ اصلاح نہیں بلکہ یہ شرارت ہے. اس لیے فرقہ پرستوں کی اس نئی سوچ کا ہمیں معقول طور پر جواب دینا چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکار کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا جائے. مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ٹھیک ہے, سروے کے ہم مخالف بھی نہیں ہیں, لیکن مولانا محمود مدنی نے ایک جملہ کہا ہے کہ ان کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ شرارت ہے. میں اپنے من سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا محمود مدنی کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار حکومت کا صحیح نہیں ہے.
یہ جو طریقہ کار یوگی سرکار، بی جے پی سرکار، مودی سرکار اختیار کر رہی ہے، یہ طریقہ غلط ہے. اور خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام علماء کی باتوں سے یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ حکومت کی نیت میں بدماشی اور شیطانی نظر آ رہی ہے. لیکن علماء میدان میں آ گئے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اسی مہینے کی 24 سپتمبر کو تمام مدارس کے ذمہ دار کو جمع کر کے کانفرنس لی جائے گی اور حکومت کی بدنیتی پر بھی غور کیا جائے گا اور پھر آگے مقابلہ کیسے کیا جائے اس کا بھی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. خلاصہ آخری میں اتنا ہی کہوں گا کہ بی جے پی سرکار کے پاس مدے ختم ہو گئے ہیں. جی ڈی پی کو وہ چھیڑنا نہیں چاہتے، بے روزگاری پر بات کرنا نہیں چاہتے، مہنگائی پر بات کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اپنے دلال چینلوں اور گودی چینلوں کے ذریعے سے مدارس پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور ہر 15 دن میں بی جے پی سرکار نیا مدعا ڈھونڈتی ہے تاکہ ملک واسیوں کو اس میں لگایا جائے اور اصل مدعوں سے دھیان ہٹایا جائے. تو یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ گھٹیا مدعا ہے جو بی جے پی چلانا چاہتی ہے. اس موقع پر مفتی محمد صالح، مولانا سید حبیب احمد، مولانا عبد الرحیم، مصطفیٰ فاروقی صاحب، کمال فاروقی اور دیگر نے بھی اس اجلاس میں خطاب کیا اور 150 سے زیادہ مدرسوں کے ذمہ داران گزشتہ کل کی جمعیت علماء کے اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں شریک رہے اور سب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل میں کس طریقے سے حکومت کی بدنیتی کا مقابلہ کرنا ہے اور حکومت کی شرارتوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ لائحہ عمل تیار کیا جائے. کیونکہ آسام میں ایک ہی مہینے میں 4 مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، یعنی حکومت کی گھٹیا اور نیچ حرکت سامنے آ رہی ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.